بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کون سے اموال پر فرض کی گئی ہے؟ اس لیے کہ ہر چیز پر یا ہر قسم کے مال پر اللہ پاک نے زکوٰۃ فرض نہیں فرمائی، بلکہ اس کے لیے مخصوص اموال مقرر کیے گئے۔ وہ اموال زکوٰۃ کل 4 ہے، اور ان 4 میں سونا، چاندی، نقدی اور سامان تجارت، یہ 4 چیزیں جو ہے یہ اموال زکوٰۃ کہلاتی ہے۔ سونا، اگر کسی کے پاس سونا ہے، اگر کسی کے پاس چاندی ہے، چاہے کسی بھی شکل میں ہو، سونا زیورات کی شکل میں ہو یا چاندی زیورات کی شکل میں ہو یا عام شکل جیسے بسکٹ وغیرہ ہوتے ہیں اس کے، تو سونا بھی اموال زکوٰۃ میں سے ہے، چاندی بھی اموال زکوٰۃ میں سے ہے، اور نقد رقم، انسان کے پاس جو نقدی ہوتی ہے وہ بھی مال زکوٰۃ کے اندر شامل ہے۔ اور چوتھی چیز ہے سامان تجارت۔ سامان تجارت سے مراد ہر وہ چیز جو انسان نے بیچنے کی نیت سے رکھی ہوئی ہے، جیسے دکانوں کے اندر آج کل سامان ہوتا ہے، کتابیں بیچنے والا، اس کے دکان میں جو کتابیں ہیں، دوائیوں بیچنے والوں کے دکان میں جو دوائیاں ہیں، اسی طرح ہر چیز، کپڑا ہے، یا اگر کسی نے اسی طرح گھر خرید کر رکھا ہوا ہے کہ میں اس کو کل بیچ دوں گا اچھی قیمت پہ، گاڑی رکھی ہوئی ہے کہ اس کو اچھی قیمت پہ بیچ دوں گا، یہ ساری چیزیں سامان تجارت کے اندر شامل ہیں۔ تو اموال زکوٰۃ یاد رکھے کل کتنے ہیں؟ 4 ہے: سونا، چاندی، نقد رقم اور سامان تجارت۔ تیسری اہم بات یہ کہ ان 4 پر بھی زکوٰۃ مطلقاً فرض نہیں، بلکہ اس کی بھی مخصوص شرائط ہے۔ سونا کتنی مقدار میں ہو تب اس پر زکوٰۃ آئے گی، چاندی کی کیا مقدار ہو تب اس پر زکوٰۃ آئے گی، نقد رقم انسان کے پاس کتنی ہو پھر اس پر زکوٰۃ آئے گی، اور سامان تجارت کتنا ہو تب جا کے اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ یہ بھی مستقل مخصوص شرائط ہے۔ تو مقصد ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی کے پاس اگر 500 روپے ہے تو اسے بھی زکوٰۃ دینی ہے، یا اگر ایک عورت کے پاس آدھا تولہ زیور سونا ہے، 10 تولہ چاندی ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ دینی ہے، بلکہ ان 4 اموال زکوٰۃ میں بھی پھر زکوٰۃ اس وقت فرض ہوگی جب یہ اپنے مخصوص شرائط پر پورا اترنے والے ہوں۔ اور وہ شرائط اب کیا ہے کہ جس کے پورا ہونے کے بعد اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، وہ انشاءاللہ ہم کل کے مجلس میں بیان کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔